پرسنل گروتھ پہ ہم بات کرتے ہیں, پرسنل یہ جو کریئر چوز کرنا اور اس پہ ہم بات کر رہے تھے. اس میں آمنہ یو نو واٹ, میں یہ کہوں گی کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمیں پیرنٹس کو کاؤنسل کرنے کی ضرورت ہے. کون سی انڈسٹری میں جا رہا ہے بچہ, یہ بڑا میٹر کرتا ہے, انجینئر بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا. آپ خود ایک اسیسمنٹ کر لیں, کتنے خاندان ایسے جو کہیں گے کہ فلم میکنگ میں جا رہا ہے بچہ. فلم میکنگ کے علاوہ میرا جو پوائنٹ ہے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ انجینئر, لائر, ڈاکٹر لوگ, میں تو ایک انڈسٹری کہتا ہوں شیف, فوڈ انڈسٹری بہت ہوا ہے. ہمیں تو آپ کی جو کہتے ہیں نا رول بہت امپورٹنٹ ہے فار ایوری ون, فار پیرنٹس ٹو اسٹوڈنٹ, ہاؤ ٹو گائڈ دیم, how to make them more confident. اگر بچہ شیف بن رہا ہے تو اس کو باورچی کہہ دیں گے, اگر کوئی ڈیزائنر بن رہا ہے اس کو درزی کہہ دیں گے. مطلب درزی بھی ایک اچھا کام ہے, کبھی بن سکتے ہیں, کیوں نہیں بن سکتے. جی مطلب اس میں ہمیں شاید یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ پیرنٹس کی اپنی ایکسپوجر کتنا ہے, ان کو پتہ ہے کہ کتنے پروفیشنز ہیں. کیونکہ ایک گھرانے میں جو کہ میں سمجھ لوں پاکستانی گھرانہ ہے, اس میں ایک لڑکے کا شیف بننا اتنا زیادہ جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا, اچھا نہیں سمجھا جائے گا. یا لڑکی کا انجینئر بننا اور فیلڈ میں جانا وہ بھی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. آئی تھنک وی نیڈ ٹو فرسٹلی آف کورس آئی انڈرسٹینڈ معاشرتی طور پہ بھی ہمیں کافی چیزیں ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. پلس ایون ایز پیرنٹس کو پتہ ہے کہ کون کون سے پروفیشنز ہیں, ان کے کیا ڈائنامکس ہیں. یا بچے بھی جا کر, جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی تھی کہ اسکول ان کے اسکول بھی جائیں بچے, ایڈلٹس جاتے ہیں, ایڈلٹس بھی جاتے ہیں, ایون چلڈرن, یو نو ہمارے فیلڈ ٹرپس ہوتے تھے. چھوٹے بچے بھی ہیں لائک 12 13, نہیں نا وہ نہیں تو وہ سمر اسکول میں ہے. اور آپ نے جو بات کری, ہم بہت انکریج کرتے ہیں پیرنٹس کو بھی. ہمارا جب اوپن ہاؤس ہوتا ہے اور ہم نے کنورٹ کرا ہے, جب پیرنٹس آئے دیکھنے کے لیے, اچھا ہماری جو فیسلٹی ہے اٹس اے پرپز بیسڈ فیسلٹی, اٹس ناٹ اوپن ان اے بلڈنگ اور ہاؤس. If we built it that way کہ ہمارے پاس کلاس رومز ہیں, ایڈیٹنگ رومز ہیں, اور ہم اسٹوڈیو پہ شوٹ, and a huge studio like bigger than this جہاں پہ ان کی ریگولر کلاس رومز ہوتی ہیں. یہ جو بھی بات کری نا نورین, ان کا دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ ہر کوئی انجینئر ڈاکٹر نہیں بن سکتا, بالکل نہیں بن سکتا. اور جو 30 سال پہلے بھی ہم سوچا کرتے تھے یا سنا کرتے تھے کہ جی وہ اس نے ڈاکٹر بنا ہے بٹ اس کو ڈاکٹر بننے کا شوق نہیں ہے. فیلڈس بہت چینج ہو چکی ہیں, مطلب ان دو سے تو ہٹ کے ہی بہت کچھ ہو چکا ہے لائف میں. We need to see کہ which professions will be relevant in coming years and which won't be. For example, filmmaking. So there's so much talks about AI being integrated into filmmaking. There are sort of model Sora is a new model which is text to video. So even when you're talking about filmmaking, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس نیڈ ٹو نو اڈیپٹ کہ کیسے ماڈلز آ رہے ہیں, اے آئی ماڈلز آ رہے ہیں جس کی پرومپٹ انجینئرنگ کر کے اس کی کیسے ویژوائزیشن ہوگی. ایڈنگ ٹو دس, لائک ابھی میں کمرشلز 2 شوٹ کر رہا ہوں, ان کی اسٹوری بورڈنگ میں نے صرف اے آئی پہ کی ہے. آئی یوز ٹو گو ٹو اے ٹریڈیشنل اسٹوری بورڈر اینڈ دین سڈنلی آئی ہیو کنورٹڈ اینڈ آئی ایم جسٹ ڈوئنگ ورک آن اٹ. پچھلے ہفتے مجھے ایجنسی کچھ پریزنٹ کر رہی تھی آن اے پچ ڈیک, تو انہوں نے مجھے ایک جنگل سنایا. جب میں نے جنگل سنا تو اس میں سارے ورڈز ڈلے ہوئے تھے جو جنگل کے تھے, اینڈ اٹ ہیڈ اے ویری نائس میلوڈی. تو میں نے جب اس کو بولا, میں نے کہا کس نے کمپوز کیا, تو ہنسنے لگ گئی ای سی ڈی, کہتی اے آئی نے کمپوز کیا. ٹریک وہاں سے مجھے اس نے دیا, یہ میرا ریفرنس ہے, یہ اے آئی کا اس نے پرومپٹس ڈال کے مجھے ایک بھیجا کہ مجھے یہ چاہیے. یہ نہیں ہوگا کہ جاب اپرچونٹیز چلی جائیں گی لوگوں. No, not absolutely. See, they will add. Imagine a future world, maybe Hassan is from the school industry, right? ایجوکیشن انڈسٹری. ہر بچے کو کیا ٹیچر کی وہ توجہ ملتی ہے؟ اگر کلاس میں 30-40 بچہ ہے, کتنے بچوں کو وہ لائک ایکسیل کروا دیں گے, کتنی اٹینشن دے دیں گے. ناؤ امیجن ایوری اسٹوڈنٹ اسٹارٹنگ فرام این اے آئی, اینڈ امیجن اے ٹیچر پروگرامنگ دا 40 اے آئی پروگرامس لائک which is focusing on one individual child's development. So ایک ٹیچر کا ایک ہم پھر تھریشولڈ, اس کی بھی اسکل ڈیولپمنٹ اے آئی ریلیٹڈ ہو جائے گی نا. سو نہیں جابس نہیں چاہیے, تو نیو جابس آئیں گی. اور I think it's going to stop also. جو ہم نے کریئرس کی بھی بات کی, ہمارے یہاں یہ بھی تو ایک ہوتا ہے نا, اگر فادر ایک چیز کر رہے ہیں تو وہی آگے کنٹینیو کرنا ہے بچے نے, اور اس پہ ایک پریشر ہوتا ہے. آپ پہ کوئی پریشر تھا کہ آپ نے اسکول بزنس کو ہی آگے لے کے جانا ہے؟ Because I was just thinking it's a business for him. See, so 1982 was the year where HPGS was established. I was born in 1989. Okay. And I was born inside a school. So when yes. So my father, لیکن میں ایسے جمپ کر کے ہی ہوں. 1982. So my father started to. There were 5 classrooms. Ground floor پہ ہم رہتے تھے اور اوپر کی 5 classrooms were vacant. So that was like, okay, let's start a school, because during that time recent nationalized سے privatization ہونا شروع ہو گئی تھی.
जो ज़िया के ज़माने में privatization थी, it started reversing and private schools started propping up in 1980s. अच्छा. So we were one of the very Yes. few private schools. Or I was born in a school. ठीक है, I've grown up in a Premises. school. Yeah, inside a school. ठीक है, मतलब I was obviously delivered in a hospital, but I was brought in a school and मैंने बचपन से स्कूल आपने की रिंग देखा बेल्स देखी हैं, मैंने बच्चों को खेलते हुए देखा है, उनके कैंटीन, मैंने ऑफिसेस में देखे हैं. तो I used obviously in to. So वो- it was literally something which was inside my blood. And then when I went to Cambridge for my university, I came back in 2012, and then I knew that I would be doing this, and because I was the elder one, so I was responsible for managing. But you started doing this by choice because you wanted This- to do I it. wanted Yes, to there do was no this. pressure There that was you no have to pressure. continue this. There was मैं But तो सिर्फ हमारे ये यहाँ सोच रहा हूँ होता है कि हसन की लाइफ में घंटी का कितना घंटी का कितना रोल Lots can of only being come up with this. Oh my बचपन से God. घंटी सुनता है. lots of school bells and punctuality. Punctuality is Like very and I'm usually very extremely punctual because of all of these things. वेरी गुड Yeah. वेरी और गुड. ये अर्ली जो एक ग्रोथ है ना, लाइक जैसे हसन इसी को से अगर I'm going to connect this कि early childhood education जो है inside building foundational Yeah. skills, ये सब पे हम थोड़ी बात करते हैं. यस यस यस, और जैसे हसन ने कहा ना कि मैंने बचपन से घंटी सुनी हाँ. है, डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग. बच्चा जैसे ही एक घराने का हिस्सा बनता है, वो वहाँ कितना इखलाक देख रहा है, कितनी लर्निंग देख रहा है, कितनी लड़ाइयाँ देख कितनी रहे हैं. लड़ाइयाँ देख रहा है, ये सब मैटर करता है. सो वी नीड टू बी वेरी माइंडफुल कि अगर हम ये सोचते हैं कि जी ये हमारी अगली नस्ल है, तो हम उनको एक जिम्मेदार इंसान अगर बनाना चाहते हैं तो हम ये देखें. एंड यू नो वी आर डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ टेक, लेकिन सिर्फ टेक नहीं है, हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, हमें सिविल इंजीनियर्स भी चाहिए, हमें सीमेंट का जो किन है उसको सही चलाने वाले इंजीनियर्स भी चाहिए. वी आर अ नेशन. और अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस को देखें तो ये अगर एक नेशन है, वी नीड टू सी के ठीक है जी हमारा ह्यूमन रिसोर्स हमें किस किस लेवल पर चाहिए और हम उसको कितना अच्छा और बेहतर डेवलप कर रहे हैं. फॉर इंस्टेंस फिल्म इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री को अच्छे फिल्म मेकर्स चाहिए. या अच्छे फिल्म मेकर के आपको जो मैं ऐड कर रहा हूँ कि जो हम लोगों के पास हम अपनी स्कोरिंग करते हैं, Yeah. उसमें एथिक्स बहुत हमारा इम्पोर्टेंट बिल्कुल है. कैरेक्टर बिल्डिंग. कैरेक्टर एंड प्लस टाइमिंग. हमारा जो भी जो स्टूडेंट्स कह लें आप, जो भी है टाइमिंग किसी के पास वो नहीं है. आप तो सुबह 9 बजे पहुंच जाती है ना, शो होता है नहीं, मैं 7 बजे 7 बजे. 7 बजे आती हूँ. तो जब यहाँ से जाती हूँ तो मैं 7 o'clock यहाँ से, जब 11 o'clock यहाँ से निकलती हूँ, then I go to my shoot and I come back at 12. तो पाकिस्तान में टाइम की वैल्यू नहीं है. हम तो जब इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं, वो तो कहते हैं टाइम इज करेंसी. आप जितना टाइम लूज करेंगे उतना ही आप लूज करेंगे. Yeah. सो टाइमिंग, एथिक्स, इंटेग्रिटी, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ आवर बिल्ड, कहते हैं बिल्ड सोसाइटी जिसको built कहते हैं, society. क्योंकि और कोई इस पे नहीं तवज्जो देता.